کچھ کتابیں آپ کو معرفت شناسی کے حوالے سے متعارف کروا دیتا ہوں کہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں اس سے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی کتابیں آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں وہ یا فارسی میں ہیں یا عربی میں ہیں. اب ان کا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں، اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں، معلوم نہیں ہے. لہٰذا جو اردو دان طبقہ ہے تو وہ شاید محروم رہے بعض ان بحثوں سے کہ ان کو اردو ترجمے میں شاید یہ کتابیں تفصیل کے ساتھ میسر نہ ہوں. ہاں، انگلش جاننے والے افراد کے لیے امکان ہے کہ نیٹ کے اوپر معرفت شناسی کی جو ایپسٹمولوجی جس کا جو ترجمہ ہے دیکھیں تو ان کو مطالب جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور اگر وہ ان درسوں کے ساتھ چلیں گے تو امید ہے کہ کمیاں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اس میں. بہرحال کتابوں کا تعارف کروا دیتے ہیں. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں معرفت شناسی کا تو آپ کو آیت اللہ جوادی آمولی کی کتاب ایک ملے گی جو انہوں نے تفسیر موضوعی کی ہے. اس میں ایک کتاب جو ہے وہ معرفت شناسی در قرآن کے نام سے ہے. تو معرفت شناسی کے بنیادی مباحث جو ہیں اس کے اندر بحث کی ہے انہوں نے، اور قرآنی رنگ میں بحث کی ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ کتاب جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی کہ یہ بحثیں جو ہیں کس طریقے سے معارف میں جو ہیں وہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں اور ان کا دینی فہم کے اندر کتنا کردار ہے. تو اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں. جناب آیت اللہ جعفر سبحانی کی ایک کتاب ہے نظریۃ المعرفہ، عربی کے اندر ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس میں اچھی بحثیں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے انہی کی کتاب جو ہے ایک شناخت در فلسفہ اسلامی، فارسی میں ہے یہ، تو فارسی دان طبقہ ان سے استفادہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فلسفتنا کی طرف رجوع کریں گے تو اس کا ایک پورا باب ہی معرفت شناسی کے بارے میں ہے، یعنی عربی میں اس کو لکھا ہوگا نظریۃ المعرفہ. اس کا اردو ترجمہ فارسی ترجمہ موجود ہے. عربی جاننے والے افراد جو ہیں وہ فلسفتنا کو بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جو فارسی سے استفادہ کرنا چاہیں گے وہ کتاب کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے فلسفہ ماں کے نام سے. آپ کو پوری کتاب جو ہے وہ ترجمہ فارسی مل جائے گا، اور اس میں یہ والا باب معرفت شناسی کا موجود ہے. فلسفتنا جو ہے وہ بہترین کتاب ہے اور آپ اس سے حتماً استفادہ کریں. بہت سلیس انداز میں اور انتہائی عمیق انداز میں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت شناسی کی بحث کی ہے. لیکن اس معرفت شناسی میں جو بحث موجود ہے زیادہ فوکس ان کا جو ہے وہ مارکسزم ہے. اگرچہ آپ کو معرفت شناسی کی ساری بحثیں اس کے اندر نہ ملیں لیکن بنیادی بحثیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. بہرحال قابل استفادہ ہے. اسی طریقے سے معرفت شناسی کے اندر ایران میں ایک شخصیت ہیں جن کا نام ہے محمد حسین زادے. محمد حسین زادے جو ہیں یہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ معرفت شناسی میں مجتہد آدمی ہے. یعنی اس بندے نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ معرفت شناسی کے مسائل کی تحقیق میں گزارا ہے. 10 جلدوں کے قریب ان کی کتاب آپ کہہ سکتے ہیں موجود ہے مارکیٹ میں کہ جو معرفت شناسی کے بارے میں ہے. تقریباً 10، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مثلا. میں جانتا ہوں جن کتابوں کو تعداد ہے ان کی. تو آپ کو محمد حسین زادے کی جو کتابیں مل جائیں، اگر جیب اجازت دیتی ہو تو حتماً ان سے استفادہ کریں، خریدیں، اپنی لائبریری کی زینت بنائیں اور مطالعہ کریں. وائلا آپ دوسری لائبریریوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. ان کی ایک کتاب چھپی ہے معرفت شناسی کے نام سے، کہ جس میں انہوں نے اپنی پوری جو تحقیقات کی ہیں الگ الگ کتابوں میں. چونکہ معرفت شناسی ایک تفصیلی علم ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک تذکر دیا تھا کہ معرفت شناسی کا ایک ایک مسئلہ ایک ایک کتاب چاہتا ہے. تو انہوں نے ایک ایک مسئلے پر 2 مسئلوں پر مثلاً تفصیل سے کام کیا ہے اور اس پہ الگ الگ کتاب موجود ہے. پھر انہوں نے تدریسی انداز میں ایک کتاب لکھی ہے معرفت شناسی میں، کہ جو
معرفت شناسی کی تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ بنیادی ترین بحثوں کا مجموعہ ہے، اور اس کو بڑے منظم اور تدریسی انداز میں انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، تو حتماً اس کو اپنے مطالعے میں لے کر آئیں، معرفت شناسی کے نام سے، اور مصنف جو ہیں وہ محمد حسین زادہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کتابیں ہیں، میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید پورا درس جو ہے وہ کتابیں گنوانے میں لگ جائے گا، لیکن یہ مختصر طور پہ جو آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں، اگر آپ انہی کا مطالعہ ایک دو کتاب کو بھی مطالعے میں رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، جیسا کہ معرفت شناسی جناب آغا معلمی کی ہے، دارآمدی بر معرفت شناسی جناب آیت اللہ فیاضی کی ہے، بس یہ کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، قابل استفادہ ہیں۔